مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی المتین الکریم۔ بادۂ توحید کے متبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ نبی کی محبت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم، بابارک بسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو کل قیامت کے دن وہ میرے پاس یعنی سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم، بابارک بسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دور میں پیدا ہوئے، اور مردود یہ وہ بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ دنیا پر 4 ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مومن اور 2 کافر۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ رحمہ، اور 2 کافر، ایک نصر اور دوسرا نمرود مردود۔ انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں صرف جو ہے دنیا کی حکومت دی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پروردگار میرے ابراہیم کی مدد فرمانا۔ حضرت ابراہیم کی ماں فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے واپس آ گئی، اب کچھ دن کے بعد جب میں پھر اسی تہ خانے کے اندر میں تشریف لے گئی، میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار کے اسی تہ خانے کے اندر ہیں، تو میرے دل میں خیال ہوا، یا اللہ میرا ابراہیم کئی دن کا بھوکا پیاسا ہے، نہ میرے ابراہیم نے دودھ پیا ہے، نہ میرے ابراہیم کو کہیں سے پانی ملا ہے۔ ایسا نہ ہو پروردگار میرا ابراہیم بھوک اور پیاس کی شدت سے کہیں ہلاک، کہیں مر نہ جائے۔ حضرت ابراہیم کی ماں فرماتی ہیں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، لیکن جیسے میں اس غار کے قریب پہنچی ہوں، میں نے ابراہیم پر میری نظر پڑتی ہے، میں نے کیا دیکھا کہ میرا ابراہیم ایک انگوٹھے کو چوس رہا ہے تو اس سے دودھ نکل رہا ہے، اور دوسری انگوٹھے سے جو ہے شہد نکل رہا ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رزق تقسیم کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار کے اندر دودھ اور شہد سے نوازا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میرا ابراہیم اپنے دونوں انگوٹھوں سے ایک سے دودھ اور ایک سے شہد نکل رہا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے میرا ابراہیم کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں فرماتی ہیں کہ جب کئی مہینے گزر گئے، میں اپنے ابراہیم کے پاس آتی، ابراہیم کو دیکھ کر میں چلی جاتی، لیکن ابراہیم کی ماں فرماتی ہیں جب میرا بچہ ابراہیم جو ہے 13 یا 17 سال کا ہوا، اور میں جب اس غار کے اندر تشریف لے گئی، ابراہیم نے پوچھا، اے میری والدہ یہ تو بتایا جائے کیا اس عالم کے علاوہ، کیا اس غار کے علاوہ کوئی اور بھی دنیا ہے؟ والدہ نے کہا، بیٹا ہاں، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں، میری والدہ تب تم مجھ کو لے کر کیوں نہیں جاتی ہو؟ میں بھی اس عالم کو دیکھنا
دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی والدہ کہتی بیٹا میں تجھ کو لے کر تو چلوں، لیکن بیٹا ہمارے شہر کے اندر ایسا بادشاہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، جو اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو قتل کر دیتا ہے۔ اے بچہ ابراہیم تو اسی غار کے اندر رہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا والدہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت دیتا ہے تو رب دیتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے تو رب دیتا ہے، اس لیے والدہ تم مجھ کو لے کر چلو۔ ابراہیم کی ماں فرماتی ہیں اب جیسے ہی میں نے ابراہیم کو اپنے ساتھ لیا اور اس تہ خانے سے جب میں باہر آئی، ابراہیم نے دیکھا کہ سورج ڈوبنے والا ہے۔ جیسے سورج ڈوبنے والا تھا حضرت ابراہیم نے کہا اے میری والدہ یہ جو سورج چمک رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو والدہ نے کہا بیٹا یہ سورج ہے، یہ ہمارا دیوتا ہے، اس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اسے ہم خدا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ جو ہیں، میری والدہ جو ہے اسی سورج کو اپنا معبود بتا رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سورج غروب ہو گیا، سورج جب ڈوب گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر کہا اے میری والدہ جو چیز نکل کر ڈوب جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے ستاروں کو دیکھا، میں نے اپنی والدہ سے پوچھا اے والدہ ماجدہ یہ ستارے کیا ہیں، یہ ستارے کیوں آسمان میں چمک رہے ہیں؟ والدہ نے جواب دیا بیٹا ہمارے خاندان میں انہی کی پوجا کی جاتی ہے، انہیں ہم اپنا خدا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارے بھی ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا اے میری والدہ ماجدہ جو چیز چمک کر ڈوب جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ جو ہیں اپنے سروں کو بتوں کے آگے جھکا رہے ہیں، کچھ درختوں کو اپنا خدا بتا رہے ہیں، کوئی آگ کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے تو کوئی پتھروں کو اپنا خدا بتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کی اس حالت کو دیکھا، جب اپنی قوم کے لوگوں کی اس جہالت کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا اور قوم کے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں کان کھول کر سن لو، نہ یہ زمین خدا ہو سکتی ہے، نہ آسمان خدا ہو سکتا ہے، نہ یہ شمس و قمر خدا ہو سکتے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا ابراہیم تب ہمارا خدا کون ہے؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں کان کھول کر سن لو، میرا خدا وہ ہے جس نے غار کے اندر مجھے شہد اور دودھ سے نوازا ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو نکالتا اور پھر ڈبا دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے تمام کائنات کو وجود بخشا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتا اے میری قوم کے لوگوں یہ بت ہمارے خدا نہیں ہیں، یہ چاند سورج ہمارے خدا نہیں ہیں۔ پوری قوم کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا، قوم کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بابل کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا اللہ یہ کیسا نوجوان پیدا ہوا ہے جو ہمارے بتوں کی کھلم کھلا برائی کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے آزر نے حضرت ابراہیم کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے چچا کے قریب پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا چچا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے مورتیوں کو بنا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹا ابراہیم میں اپنے خداؤں کو بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے چچا یہ تو بتاؤ جو خود ہاتھ سے جو خدا بنایا جائے وہ خدا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا ہم کو فائدہ کیا دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے چچا جن بتوں کو تم بتا رہے ہو یہ جھوٹے ہیں اور ان پر لعنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب اس بات کو جب آزر نے اس بات کو سنا تو اس نے کہا اے ابراہیم تم کس خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جس نے تمام عالم کو بنایا ہے، جس نے تمام عالم کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا ہے۔ کہا ابراہیم اگر واقعی تمہارا خدا سچا ہے، اگر واقعی تم سچے ہو اور اگر واقعی اللہ نے تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے تو ابراہیم جو میں نے بت بنائے ہیں اگر یہ بت جو ہیں اگر یہ مورتیاں تمہاری نبوت کے بارے میں مجھ سے کہیں اور یہ خدا کے بارے میں مجھے بتائیں، یہ کلمہ تمہارا پڑھنے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی تمہارا خدا سچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار آج تیری خدائی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، میرے پروردگار
آج جو ہے آج میرے پروردگار تجھے چیلنج کیا جا رہا ہے، میرے پروردگار ابراہیم کی مدد فرما۔ ادھر حضرت ابراہیم کی دعا کرنا، ادھر حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے۔ آزر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی بت جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے وہ حضرت ابراہیم کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ بتوں نے یہ گواہی دیتی کہ ابراہیم تم اللہ کے سچے رسول ہو اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب آزر نے اس کیفیت کو دیکھا، حضرت ابراہیم کی شان و شوکت کو دیکھا، کچھ بول تو نہ سکا، خاموش ہو گیا، کچھ لاچار ہو گیا، کوئی جواب نہ بن سکا۔ حضرت ابراہیم نے پکار کر کہا اے میرے چچا، میرا خدا وہ ہے جس نے پیڑوں کو بھی بنایا ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور میرا خدا وہ ہے جس نے تمام عالم کو وجود بخشا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں کان کھول کر سن لو، ہمارا خدا ایک ہے، نہ یہ آگ نہ پانی نہ ہوا نہ مٹی، ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، صرف ہمارا حقیقی معبود جو ہے صرف ہمارا ایک خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادھر یہ اعلان کرنا تھا۔ اب یہی بات جو ہے جب نمرود کے پاس پہنچی ہے، اچھا بابل کے لوگوں کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ وہ ان کے سال میں ان کا ایک عید کا دن ہوتا تھا اور وہ عید منانے کے لیے وہ شہر سے باہر جاتے تھے، وہ شہر سے واپس لوگوں کے پاس عید منانے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں کا ایک دن عید کا ہوتا تھا، لیکن جب میری قوم کے لوگ عید منانے کے لیے شہر سے واپس گئے اور جس بت خانے کے اندر یہ خداؤں کی پوجا کرتے تھے، جنہیں بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، میں اس بت خانے کے اندر پہنچا، میں نے کیا دیکھا بہت سارے وہاں پر بت جمع ہیں، بہت سارے وہاں پر بت جمع ہیں، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، ان کے سامنے کھانا بھی رکھا ہے، ان کے سامنے پانی بھی رکھا ہے، ان کے سامنے پھل بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے کے اندر تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بتوں کے آگے کھانا رکھا اور کہا کہ اگر واقعی تم خدا ہو تو اس کھانے کو کھا لو، تم کئی دن کے بھوکے پیاسے ہو۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے سامنے پانی رکھا ہے، اس پانی کو پی لو، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب تم کو توڑنے جا رہا ہوں، اگر واقعی تم خدا ہو تو اپنی جان کی حفاظت، اپنی جان کو مجھ سے بچا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب جب بتوں کو توڑنا شروع کیا ہے، بتوں کو چکنا چور کر دیا، لیکن ایک جو سب سے بڑا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو نہ توڑا، بلکہ اسی کے ہاتھ میں وہ عصا، اسی کے ہاتھ میں وہ کلہڑی دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اب یہی قوم کے لوگ جب اسی بت خانے کے اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، تو کسی کا سر نہیں ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ آخر ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ سب کا ذہن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہنچتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم، آخر ہمارے معبودوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آخر تمہاری ان سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم کن کی پوجا کر رہے ہو؟ تم کسے اپنا معبود مان رہے ہو؟ تم کس کے آگے اپنے سر کو جھکا رہے ہو؟ جو غیر خدا ہیں، جو خود کھا نہیں سکتے ہیں، جو کچھ پی نہیں سکتے ہیں، جو بول نہیں چاہ سکتے ہیں، جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں، بتاؤ بھلا یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم کس خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر کہا اے میری قوم کے لوگوں، میرا خدا وہ ہے جس نے تمام عالم کو بنایا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میرا خدا وہ ہے جس نے تمام عالم کو وجود بخشا ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم اب کان کھول کر سن لو اور سچ سچ بتاؤ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اے لوگوں، تم اپنے بت خانے کے اندر تشریف لے جاؤ اور اس میں جو سب سے بڑا بت ہے اس بت سے جا کر نہ پوچھو کہ تمہارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا اے ابراہیم، تم جانتے یہ جو مورتیاں بول نہیں سکتی ہیں، یہ چل نہیں سکتی ہیں، یہ ہاتھ ہلا نہیں سکتی، یہ بولیں گی کیسے؟ تب
حضرت ابراہیم نے کہا ارے جو چیز بول نہ سکے، جو اٹھ نہ سکے، جو کھا نہ سکے، وہ پی نہ سکے، وہ خدا بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا اے لوگو میرا خدا وہ ہے جس نے تمام عالم کو بنایا ہے، اے لوگو میرا خدا وہ ہے جس نے تمہیں بھی زندگی عطا کی ہے، میرا خدا وہ ہے جو ایک پل میں موت کو بھی عطا کر دیتا ہے، ایک پل میں بادشاہت بھی عطا کر دیتا ہے، اور ایک پل میں میرا خدا جو ہے وہ تمہیں محتاج بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اے لوگو ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور میرے رب کی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہیں جو ہے جنت سے سرفراز کر دے گا اور جنت میں تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ قوم کے لوگوں کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو رکھا تو کچھ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے ابراہیم تو جھوٹا ہے، ابراہیم جو ہے اپنا ایک نیا خدا لے کر آیا ہے، معاذ اللہ ہم ایسے خدا کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جسے آج تک ہم نے دیکھا نہ ہو۔ اب جب یہی بات نمرود کے پاس پہنچتی ہے، جب نمرود کے پاس یہ بات پہنچی اور نمرود کو بتایا گیا کہ اے نمرود ابراہیم ایک نوجوان ابراہیم ہے جو تمہاری عبادت سے منع کرتا ہے، جو تمہاری عبادت سے منع کرتا ہے، تیری بنائی ہوئی تمام مورتیوں کو اس نے توڑ دیا ہے۔ جب نمرود نے اتنا سنا کہا جاؤ ابراہیم کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے محل میں پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ لوگ جو ہیں نمرود کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ پورے شہر کا کوئی جاتا نمرود کو پہلے سجدہ کرتا، اس کے بعد اپنی بات کو کہتا، لیکن جناب ابراہیم پہنچے ہیں، اب اللہ کا نبی پہنچا ہے، اللہ کا خلیل پہنچا ہے، اللہ کا رسول پہنچا ہے، وہ عظمت والا نبی پہنچا ہے۔ اب دیکھیے ذرا ان کی عظمت اور شان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے پہنچتے ہیں، نمرود نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ کیا تم نے ہماری مورتیوں کو توڑا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ اے نمرود تم جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں اور ان پر لعنت ہو۔ نمرود نے دیکھا کہ یہ میرے محل میں کھڑے ہو کر یہ مجھ کو دھمکیاں دے رہا ہے، یہ مجھ کو دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ میرے خداؤں کو جھوٹا ان پر لعنت بھیج رہا ہے۔ نمرود نے کہا ابراہیم تم بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود مردود کان کھول کر سن لے، میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ نمرود مردود نے ہنس کر کہا کہ اے ابراہیم تمہارا خدا موت اور زندگی دیتا ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں، موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ قوم کے لوگ حضرت ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو پھانسی ہونے والی تھی، نمرود نے اسے جو ہے فوراً رہا کر دیا، اور دوسرا جو ہے جسے آزاد کرنا تھا اسے جو ہے پھانسی دے دی۔ اس کے بعد نمرود نے کہا ابراہیم دیکھ لو ہم نے بھی ایک کو پھانسی دے دی اور ایک کو ہم نے آزاد کر دیا، اس لیے اے ابراہیم کان کھول کر سن لو، میں ہی سچا خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود میرا خدا جانتا ہے کون ہے، نمرود جانتا ہے میرا خدا کیا کر سکتا ہے، کہا تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ اے نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبا دیتا ہے۔ اے نمرود اگر تو واقعی سچا ہے، اگر تو واقعی اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے اور تو سورج کو پورب میں ڈبا دے، میں تجھ کو خدا میں مان لوں گا کہ واقعی تو سچا ہے۔ لیکن نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاچار ہو گیا، کوئی جواب تو نہ بن سکا۔ قوم کے لوگ وہاں پر کھڑے تھے، سمجھ گئے کہ یہی اللہ کا سچا نبی ہے، یہ نمرود مردود جو جھوٹا ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ بات پورے بابل شہر کے اندر عام ہو گئی کہ جو ابراہیم کے پاس جاتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے نمرود نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے میرے وزیروں اور اے سپاہیوں یہ بتاؤ کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے روکا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ سے کیسے روکا جائے؟ ابراہیم کو اگر نہ روکا گیا تب یہ ہماری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک آتش کدے کو تیار کیا جائے، اس میں جو ہے لکڑیوں کو جمع کیا جائے اور اسی آگ کے شعلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے جلا دیا جائے۔ نمرود کو یہ رائے بڑا پسند آئی۔ نمرود نے جو ہے
लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसमें आग लगवाई, और जब ये आग के शोले आसमान से बात करने लगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी आग में जब डाला जाने लगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए। जिब्रील ने कहा, ए इब्राहीम, ए खलील, अगर कोई हाजत हो तो कहो, तुम्हारी हाजत को पूरा कर दिया जाए, अगर कोई दुआ हो तो कहो, तुम्हारी दुआ को कबूल करवा दिया जाए। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने कहा, ए जिब्रील, मेरी जो हाजत है मेरे रब से है, और मेरा रब जो है मेरे दिलों के राज को जानता है। जिब्रील ने कहा, तब ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने। नमरूद देख रहा है, नमरूद के कौम के लोग, नमरूद शहर के लोग हज़रत इब्राहीम को देख रहे हैं कि इब्राहीम को आग में डाला जा रहा है। लेकिन जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद के करीब पहुँचते हैं, आग के शोलों के करीब जाते हैं, अल्लाह की तरफ से वही नासिल हुई कि ये आग ठंडी हो जा और सलामती वाली मेरे इब्राहीम पर। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं, जब रब की तरफ से ये वही नासिल हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे नारे नमरूद को जो है मेरे लिए गुलजार बना दिया, और जो नमरूद ने मेरे लिए आग जलाई थी, अल्लाह ने उसी आग को मेरे लिए फूलों का बिस्तर बना दिया। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। एक तारीख़ी बात मैं आपको और बताता हो चलूँ मुसलमानों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद में पहुँचे हैं ना, नमरूद की एक बेटी थी जिसका नाम था रग़फ़ा। इसने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये अपने महल के ऊपर पहुँची। अब ये अपनी आँखों से क्या देखती है? अपनी आँखों से इसने देखा कि मेरे बाप नमरूद ने जो इब्राहीम के लिए आग जलवाई थी, अब वही आग जो वो फूलों में तब्दील हो चुकी है, वो आग फूल बन चुकी है। नमरूद की बेटी रग़फ़ा समझ गई कि ये कोई झूठे नहीं हैं, बल्कि सच्चे अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये अल्लाह के खलील हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, और इन्हीं का कलमा पढ़ लिया जाए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो लिया जाए। नमरूद की बेटी जो है रग़फ़ा उसी अपने महल से कूद पड़ी, और जैसे हज़रत इब्राहीम के करीब आती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि नमरूद की बेटी आई है। नमरूद की बेटी ने कहा, ए इब्राहीम, आखिर ये तो बताओ, वो आग के शोले थे जो आग के लिए जलाए गए थे, आखिर ये आग ठंडी कैसे हो गई? आखिर आग के शोले फूल कैसे बन गए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जिस रब की इबादत करता हूँ, मैं जिस रब के आगे अपना सर झुकाता हूँ, मेरा रब जो आग को फूलों में तब्दील कर देता है। उसने कहा, इब्राहीम, तब आप मुझे कलमा पढ़ाइए और मुझे जो है आप मुसलमान बना दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया और वो खातून जो है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। इधर जब इन्होंने कलमा पढ़ा है और नमरूद को जब ये बात पता चली कि मेरी बेटी कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी है, नमरूद ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, ए रग़फ़ा, क्या तुमने इब्राहीम का कलमा पढ़ लिया है? क्या तुम मुसलमान हो चुकी हो? रग़फ़ा ने कहा, हाँ नमरूद, मैं जो हूँ ना, अब इब्राहीम का कलमा पढ़ लिया है, इब्राहीम की मोहब्बत अब मेरे सीने के अंदर है। नमरूद ने कहा, ए बेटी, इब्राहीम का कलमा पढ़ना छोड़ दे, वरना तुझ पर बहुत ज़ुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे कि देखने वाले तुझको पहचानने से इनकार कर देंगे। रग़फ़ा ने कहा, ए नमरूद, तू मेरी जान तो ले सकता है, लेकिन इब्राहीम की मोहब्बत तू मेरे सीने से नहीं निकाल सकता है। तरह तरह के ज़ुल्म और सितम के पहाड़ रग़फ़ा पर तोड़े गए और बार बार पूछा जाता कि रग़फ़ा, अब बता, अब तो कलमा नहीं पड़ेगी, अब तो इब्राहीम के गीत नहीं गाएगी। लेकिन रग़फ़ा कहती, जान तो जाए, लेकिन इब्राहीम का ईमान नहीं जाना चाहिए, इब्राहीम की मोहब्बत अपने सीने से नहीं निकालूंगी। तरह तरह की जब रग़फ़ा को तकलीफ़ दी गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रग़फ़ा का इम्तिहान ले लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील जो हैं रग़फ़ा के पास उन्हें बशारत दे दी। अब रग़फ़ा जो है हज़रत इब्राहीम के पास पहुँचती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे का निकाह, मदीन का निकाह जो है इसी रग़फ़ा के साथ कर दिया। अब एक तारीख़ी मुसलमानों जुमला सुनते हुए चलना, यही वो खातून है जिसके शिकम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 20 नबियों को पैदा किया है, और वो सब के सब जो है मसनद नबूवत पर फाइज हुए हैं। बताने का मतलब ये है कि जब कोई इंसान जो है अपने दिल में नबी की मोहब्बत को बसा लेता है, जब वो नबी के नक्शे कदम पर चलने लगता है, तो ये दुनिया की दौलत जो है उसके कदमों पर आकर गिर जाती है, ये दुनिया की हुकूमत जो है उसके कदमों पर आकर गिर जाती है। बताने का मतलब ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की उस खातून का ये आलम है कि कलमा पढ़
लिया तो वो मुसलमान हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जिस्म पर आग को हराम कर दिया। अब जरा गौर व फिक्र किया जाए, उम्मत मुहम्मदिया को जरा देखो, जरा मेरे सरकार की अज़मत को देखो। मेरा रब फरमाता है, ए महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब हमने तुम्हें तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे महबूब अगर तेरे उम्मती के दिल में अगर राई के दाने के भी बराबर मोहब्बत होगी तो कल मैं उसे जहन्नम का मुंह नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं उसे जन्नत तेरे सदका में अता कर दूंगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत है मुसलमानों। मैं बताऊं, जब ये नमरूद ने देखा कि मेरे कौम के लोग जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और जो है लोग अब मेरी इबादत नहीं करते हैं, हज़रत इब्राहीम के पास नमरूद आता है और नमरूद कहता है, इब्राहीम अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो तुम अपने लश्कर को जमा कर लो और मैं अपने लश्कर को जमा करता हूँ, जिसे फ़तह हासिल होगी बस वही सच्चा होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नमरूद अगर तेरी यही बात है तब तू अपने लश्कर को जमा कर ले, मैं भी अल्लाह की मदद को पुकारूंगा। नमरूद ने जो है मुसलमानों पूरी दुनिया से बड़े सूरमाओं को, बड़े से बड़े जंगजुओं को उसने जमा किया और सबके हाथ में जो है उसने तलवारों को थमा दिया जो घोड़ों के ऊपर सवार थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तारीख को मुंतखब कर लिया और कहा, इस तारीख को जो है आमने सामने हमारी और तुम्हारी बात होगी, इस तारीख को जंग होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तारीख को बता दिया, लेकिन जब तारीख का दिन आया नमरूद ने अपने साथ जो है 3 या 4 लाख का लश्कर लिया और एक मैदान में जमा हो जाता है। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ देर के बाद जो हैं जब उसी मैदान में पहुंचते हैं, नमरूद ने देखा कि इब्राहीम तन्हा आए हैं। लश्कर के लोग हंसने लगे, नमरूद मजाक उड़ाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ली को बिछा दिया, 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने हाथों को उठा दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, आज तेरे महबूब, ए मेरे परवरदिगार, आज तेरे खलील को मौला जो आजमाया जा रहा है, मेरे परवरदिगार इब्राहीम की मदद फरमा, मौला इन काफिरों को नेस्तो नाबूद कर दे, परवरदिगार इनको तू हलाक कर दे, मौला तू अपनी मदद को भेज दे। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुआ करना था, उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या देखा कि आसमानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लश्कर को भेज दिया और वो लश्कर जो है मच्छरों की शक्ल में वो नमरूदियों के पास आया और जैसे ही वो मच्छर जिस नमरूदी के पास पहुंचता था उसकी नाक में घुसता, उसे तबाह बर्बाद कर देता, उसको हलाक कर देता। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि एक एक नमरूदी को जो है, एक एक नमरूद के लश्कर के लोगों को उन मच्छरों ने खा लिया, उनको नामो निशान उनका गायब हो गया, उनको कोई पहचानने वाला नहीं था। लेकिन एक बात और बताता हुआ चलूँ, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है जब आतिश कदे में डाला जा रहा है उस वक्त एक मच्छर का गुजर जो है उसी नारे नमरूद के करीब से हुआ, उसका पैर जो है, उसका एक पैर जो है उसी आँख की वजह से जल गया था। उस मच्छर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की थी, परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, इस नमरूद की बनाई हुई आँख की वजह से मौला मेरा पैर जला है, परवरदिगार मेरी ही नस्ल से नमरूद और नमरूद के लश्कर वाले तबाह बर्बाद हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया, हम तुझे इंसाफ देंगे, ज़रूर इंसाफ देंगे। अब ये वही मच्छर है जो जिसने कहा था या अल्लाह मैं नमरूद से अपना बदला लूँगा, यही मच्छर नमरूद के पास पहुँचता है और नमरूद की नाक में घुसता है। नाक में घुसने के बाद नमरूद के जो सर पर बैठ जाता है और जब ये नमरूद के मगज़ में काटता है तो नमरूद चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन इससे कहीं से आराम नहीं मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इसके ऊपर एक ऐसे अज़ाब को मुसल्लत कर दिया कि इसी के सिपाही इसके सर पर जूता मारते हैं, इसी के सर पर चप्पल मारते हैं और जितने इसके सर पर जूता और चप्पल चलते थे उतना इसे सुकून मिलता था। और जैसे ही चप्पलों को रोक लिया जाता, जूते मारना छोड़ दिया जाता, वो मच्छर जो फिर काटने लगता। इसी तरीका से लगभग 3 या 4 साल के अंदर अल्लाह ने इस पर यह अज़ाब मुसल्लत किया और इसी अज़ाब में जो है नमरूद हलाक हो गया, उसकी बादशाह जो है तबाह बर्बाद हो गई, उसके कोई सिपाही का नाम लेने वाला नहीं था, उसका लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। इसीलिए तो मेरा अल्लाह फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिससे चाहता है इज़्ज़त दे देता है और अल्लाह जिससे चाहता है ज़िल्लत दे देता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।